نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت صرف 8 سال اور 8 مہینے تھی جب آپ کے دادا جناب حضرت عبد المطلب کا انتقال ہوا۔ دادا کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت ابو طالب کی کفالت میں آ گئے اور 25 سال کی عمر تک انہی کے گھر میں رہے۔ انہی دنوں میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 9 یا 11 سال تھی، حضرت ابو طالب نے تجارت کے لیے ایک سفر کا ارادہ کیا۔ یہ سفر شام کا تھا۔ اس وقت عرب میں شدید گرمی پڑ رہی تھی۔ مکہ سے شام تک کا راستہ لمبا، دشوار اور انتہائی گرم تھا۔ پانی کی کمی، ڈاکوؤں کا خوف اور راستے کی سختیوں کے باوجود تجارت کے لحاظ سے یہی بہترین موسم سمجھا جاتا تھا۔ حضرت ابو طالب پر پورے خاندان کی ذمہ داری تھی، حتیٰ کہ خانہ کعبہ کے مہمانوں کا خرچ بھی وہی برداشت کرتے تھے، اسی لیے ان کا اس سفر پر جانا بہت ضروری تھا۔ جب حضرت ابو طالب سفر کی تیاری کر رہے تھے تو خاندان کے بزرگوں نے دیکھا کہ وہ اپنے یتیم بھتیجے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ساتھ لے جانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ سب حیران ہو گئے۔ کسی نے کہا، ابو طالب، کیا تم اپنے کم عمر بھتیجے کو اتنے سخت سفر پر لے جاؤ گے؟ یہ راستہ تو نوجوانوں کے لیے بھی آسان نہیں، اور تم ایک 10 یا 11 سال کے بچے کو اس تپتی ریت، خطرناک راستوں اور مشقت بھری مصیبت میں ساتھ لے جانا چاہتے ہو؟ حضرت ابو طالب نے پرجزم لہجے میں جواب دیا، کچھ بھی ہو جائے میں اپنے بھتیجے کو اپنے ساتھ ہی لے جاؤں گا۔ میں اسے یہاں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ کیا تم نہیں جانتے کہ اب میری جان سے زیادہ قیمتی میرے لیے میرا بھتیجا ہے؟ میرے دل کو سکون صرف اسی وقت ملتا ہے جب وہ میری آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے۔ یوں حضرت ابو طالب نے اپنے بھتیجے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لیا اور شام کی جانب سفر شروع کیا۔ ناظرین، حضرت ابو طالب جانتے تھے کہ اگر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں چھوڑ گئے تو دشمنوں کا خوف اور سنگین خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ اس لیے احتیاط کے طور پر قافلے نے آرام دہ سواریوں کا انتظام کیا اور سفر شروع ہوا۔ جیسے جیسے قافلہ آگے بڑھتا گیا، صحرا کی تپش اور ویرانی واضح ہوتی گئی۔ بنجر زمین، جنتی ہوئی ریت اور پانی کی کمی، ہر قدم پر ابو طالب کا دل دھڑک رہا تھا۔ مگر اچانک حیران کن واقعہ پیش آیا۔ شدید گرمی اور لو کے باوجود بادل کا ایک ٹکڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے اوپر سایہ بن کر چلنے لگا، گویا خاص رحمت کی چھاؤں پورے قافلے کو اپنے اندر لے رہی ہو۔ یہ سہولت خاص طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عطا کی گئی تھی، مگر اس کا فائدہ پورے قافلے کو بھی ہو رہا تھا۔ بادل کا سایہ ایسا تھا کہ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، گویا سر کے اوپر برف کا ٹکڑا حرکت کر رہا ہو۔ ہر شخص حیران تھا، مگر کوئی سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ حضرت ابو طالب جانتے تھے کہ اس کا سبب کون ہے۔ دل کو سکون ملا کہ یہ بچہ اللہ کا برگزیدہ ہے اور اس کی حفاظت خود پروردگار کر رہا ہے۔ یہ قافلہ ایسے راستے سے گزر رہا تھا جہاں اونٹ اور گھوڑے گرمی اور تھکن سے ہلاک ہو جاتے تھے، مگر یہ قافلہ تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا۔ اگر کوئی سواری تھک جاتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری سے اتر کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اور وہ جانور دوبارہ تازہ دم ہو کر قافلے میں شامل ہو جاتا۔ صرف یہی نہیں، بلکہ راستے میں دوسرے قافلے پانی کی کمی کا شکار تھے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے کو کہیں بھی پانی کی کمی محسوس نہ ہوئی۔ جہاں قافلہ گزرتا، بنجر زمین سبزہ اگانے لگتی، درخت سرسبز ہو جاتے اور ٹھنڈی ہوا چلنے لگتی۔ حضرت ابو طالب یہ معجزات دیکھ کر حیران بھی تھے اور خوش بھی۔ چلتے چلتے قافلہ شام کے علاقے میں داخل ہوا۔ سرحد کے قریب ایک شہر تھا جس کا نام بصرہ تھا۔ دوپہر کے وقت قافلہ وہاں رکا۔ ایک خشک درخت کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے تو وہ درخت اچانک سرسبز ہو گیا۔ وہاں ایک عیسائی راہب تھا جس کا نام بحیرہ تھا۔ وہ اپنی عبادت میں مشغول رہتا تھا اور برسوں سے باہر نہیں نکلا تھا، مگر آج اس نے اپنی عبادت گاہ میں ایک عجیب کیفیت محسوس کی، جیسے زلزلہ آیا ہو۔ وہ باہر نکلا تو اس نے 3 عجیب چیزیں دیکھیں: آسمان پر بادل کا ٹکڑا، خشک درخت کا سرسبز ہو جانا، قریب بہتی ہوئی پانی کی دھار۔ بحیرہ راہب فوراً سمجھ گیا کہ جس نبی کا ذکر آسمانی کتابوں میں ہے وہ آ چکے ہیں۔ اس نے کھانا تیار کیا اور قافلے کو دعوت دی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھانا رکھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اکیلا نہیں
میرے ساتھ میرے ساتھی بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو ساتھ بٹھایا، حالانکہ کھانا ایک شخص کے لیے بھی کم تھا، مگر جب 170 افراد نے کھانا کھایا تو سب نے پیٹ بھر کر کھایا اور کھانا باقی بھی بچ گیا۔ بحیرہ راہب کو یقین ہو گیا کہ یہ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اس نے حضرت ابو طالب سے کہا، اس بچے کی حفاظت کرنا کیونکہ یہ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اس کے بعد قافلہ شام کے شہر میں داخل ہوا۔ لوگوں نے دیکھا کہ ایک نوجوان کے چہرے سے نور نکل رہا ہے۔ پورا شہر روشن ہو گیا۔ جہاں عام طور پر سامان بیچنے میں 1 مہینہ لگتا تھا، اس بار صرف 3 دن میں سارا سامان فروخت ہو گیا۔ ایک اور بڑے عیسائی عالم نستورہ نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور مہر نبوت دیکھ کر رونے لگا۔ اس نے حضرت ابو طالب سے کہا، اس بچے کی حفاظت کرنا کیونکہ یہ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ ناظرین، یہ شام کا سفر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک اہم مرحلہ تھا۔ کئی روایات میں ملتا ہے کہ بحیرہ راہب کے مشورے پر حضرت ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس مکہ بھیج دیا، جبکہ بعض روایات کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم پورا سفر ساتھ رہے۔ یہ تمام معجزات اسی مبارک سفر کے دوران ظاہر ہوئے۔ امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل اسلامک رائٹ وے کو سبسکرائب کریں۔